جھاڑو دیتی تھی، میرے عزیز غور کریں گے، بیمار ہو گئی، کوئی تعلق تو بنایا تھا نا اس نے دین کے ساتھ، کوئی اس نے معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کی فلاح کے ساتھ کوئی رشتہ تو قائم کیا. بیمار ہو گئی، جھاڑو دیتی تھی مسجد میں. صحابہ فرماتے ہیں نصیب دیکھو وہ بیمار ہوئی تو خود رسول کریم تیمارداری کرنے کے لیے میں نے سنا ہے وہ بن سمر کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. حضور خود تشریف لے گئے، حضور خود تشریف لے گئے، تیمارداری کرنی کرتی. اس صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ کرتی کیا تھی؟ مسجد میں جھاڑو دیتی. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، ویسے سارے یہی وصیت کرتے ہیں کہ میرا فلاں نیک آدمی سے جنازہ کروانا، سارے یہی وصیت کرتے ہیں کہ فلاں متقی سے کہنا میرے جنازے کی امامت کرا دے. اس خاتون کے بارے میں کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انتقال ہوگا تو مجھے اطلاع کرنا. یعنی خود حضور نے فرمایا مجھے بتانا. ٹھنڈ کا وقت تھا، رات کا موسم تھا، صحابہ کہتے ہیں اس کا انتقال ہوا. ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، اس کی تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا. صبح حضور آئے اور کہا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تکلیف دینا مناسب نہ جانا. فرمایا بتاؤ پھر اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پانے پھیرا. قبر کہاں ہے بتاؤ نا. ساری دنیا گنبد خضرا کو اس غریبی کے نصیب دیکھو، حضور اس کی قبر پہ تشریف لے. اللہ کی ساری رحمتیں پہنچ گئی. کرتی کیا تھی؟ بول کے بتائیں. بات تھوڑی لے رہا ہوں مسجد میں جا رہے اصل میں کہنا چاہیے صاحب صفائی کو بھی کریں. میں بات تھوڑا لے رہا ہوں آپ سے، اور جو کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کریں نا. کیا کرتی تھی وہ مسجد میں؟ کوئی تو اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے بلا؟ میں نہیں، یہ تو بھی کیا. اس مسجد کا مہمان خصوصی ہے جس نے یہاں محفل سے پہلے جھاڑو دیا، دلیاں بچھائیں گے، یہ بندوبست کیا. اور وہ اسٹیج پہ بھی نہیں آیا. اسٹیج پہ آنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے نا. نوٹوں والی گتی ذرا ہاتھ میں ہو تو پھر فرنٹ سیٹ صحیح مل جاتی ہے. تو پتہ ہوتا ہے نا اب سوٹ کرنی ہے تو ان کو بھی ذرا نعت خان میں کہتے ہیں آدھا آدھا شعر تیرے نام کرنا. تو کہاں دور بیٹھا ہے، قریب آ. مجھے تو ابھی سمجھ آئی ہے کہ عشق تو سارا تیرے نوٹوں کے اندر چھلانگیں لگا رہا. فٹافٹ قریب بلاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ سمجھنے کی توفیق دے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم قبر پہ گئے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اس شرط پہ جائز ہے کہ اگر وارث نے نہ پڑھا ہو، میت کے ولی نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ جائز ہے. حضور تو خود وارث ہے نا ساری عمر. سبحان اللہ. اور پھر شارع ہیں، حضور مختار ہیں، اختیار رکھتے ہیں. تو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو تھا نا. کوئی بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ فریدہ ستے آ، چل جھاڑو ہی دے مسیت، اور تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پئی. کچھ تو کرنا، اٹھ نہ فریدہ ستے آ، چل خلقت دے کری جا. متے کوئی میرے نہیں بخشیا تو تم ہی بخشیا جا. کتنے کچھ کر کہ ساری زندگی فیصلہ ہی نہ کرنا، پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہے. اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے ہی آپ ہی گویا مسافر آپ کی منزل ہوں میں. وقت کو ضائع نہ کرے. حضور قبر پہ گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ نہ سبیں، میں اس کا خود جنازہ پڑھا. قبر نور پہ دوبارہ جنازہ پڑھا. اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ملت کے جوان موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں. کبھی کبھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آپ کی نا بحث میں رہ گئے فضول بحثیں جن کا کوئی مقصد نہیں. فضول بحث ہر جگہ سے بحث کرنی چاہیے کہ ہر آدمی کے ساتھ. اس کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کو نرا سلوک بھی کرنا چاہیے. ایک تو اپنی زندگی کو بے مقصد نہ گزاریں. آپ کے مقصد بنائیں. آپ بڑے قیمتی ہیں، جس کو رب نے بنایا اور سجایا ہے بڑا سونا ہی بنایا ہے اپنی زندگی. اور دوسرا پھر ترجیحات کا تعین، کوئی مقصد ہو، کوئی مقصد حیات ہو. حضرت مولانا علی شیخ اللہ 9 سال میں 13 سال میں کم و بیش عمر تھی جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، کون دین کے معاملے میں میری مدد کرے گا؟
صادق اور امین سارے کہتے تھے، پر ساتھ چلنا کام ہی ذرا مشکل ہے۔ وہ جو صادق اور امین کہنے والے تھے وہ چپ کر گئے سارے، حضرت مولا علی کھڑے ہوئے۔ یہ ایک مقصد بنایا چھوٹی عمر میں، کہا یا رسول اللہ میں دین کی مدد بھی کروں گا اور میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ حضرت علی نے وہ مقصد بنایا ملت کے جوانوں کہ شیر خدا نے مقام بھی کوئی نہیں بنایا۔ نکاح سے پہلے سیدہ پاک سے نکاح سے پہلے مسجد میں سویا کرتے فرماتے تھے دنیا کو 3 طلاقیں دے دوں، ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک مقصد حیات ہے نا کہ بس دین کی مدد کرنی ہے۔ پہلی صف میں 63 سال عمر مبارک تھی، داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے، کوفے کا شہر تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت لوگوں کے دروازوں میں دستک دیتے تھے، اٹھو صلاۃ خیر من النوم، اٹھو نماز کا وقت آ گیا، دستک دیتے تھے، خنجر مارا ظالم۔ چاہیے تھا نا پتر کو آواز دیتے، چاہیے تھا نا کوئی وصیت کرتے، کوئی بات کرتے، کچھ نہیں کہا، کیونکہ ایک وعدہ کیا تھا نا ہم نے، وہ وعدہ کیا تھا 9 سال 13 سال کی عمر میں دین کی مدد کا۔ تو آج جب خنجر لگا تو زبان سے پتہ کیا نکلا؟ فرمانے لگے فوز تو برب الکعبہ، لو بھائی میرا وعدہ پورا ہوا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی تے اساں جان بھی دتی تے راہ تیرے۔ اپنی زندگی میں مقاصد بنائے کہ اس مقصد پہ قربان ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی ساری زندگی طے کچھ نہ کرنا وہاں وقت۔ کئی لوگوں سے پوچھے نا یہاں کیا کر رہے ہو؟ نہر کنارے بیٹھے ہیں، پارک میں، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ مطلب اتنی قیمتی چیز تھی وہ آپ کو پاس کرنی پڑ گئی ہے۔ وقت تو بڑا قیمتی تھا، اگر اسے پوچھا جائے کیا دوست بارے تلاوت کیے؟ کہتے نہیں۔ درود شریف پڑھا؟ نہیں۔ آپ کا قرآن پاک ٹھیک ہے؟ آپ نے تلفظ ٹھیک کر لی ہے؟ کہتے نہیں۔ کوئی دعائیں آتی ہیں؟ نہیں۔ تو ٹائم کیسے پاس ہو رہا ہے؟ تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن کہا کہ پیر صاحب میں بور ہو رہا ہوں، میرے کلاس فیل میں کالج کے، تو کہیں چلے نا؟ میں نے کہا یار میرے پاس تو بور ہونے کا ٹائم ہی نہیں بچا، اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے نا، بندہ چلو فارغ ہو تو بور ہو جائے، تو ٹائم ہی کوئی نہیں تو بور کب ہو؟ ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اپنی زندگی میں مقاصد بنائیں۔ دوسری بات، ترجیح دیں جن چیزوں کو، فرائض کو، واجبات کو، حقوق العباد کو۔ توجہ ہے میری بات؟ بدو نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں بتائیں، بخاری مسلم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کلمہ شہادت، نماز وقت پہ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ مشکات کتاب الایمان میں بھی روایت موجود ہے، رمضان کے روزے رکھنا، پھر فرمایا زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ دین ہے۔ اس نے عرض کی حضور مجھے قسم ہو جاتی اس میں نہ کمی کروں گا نہ کوئی اضافہ کروں گا، یعنی میں فرائض وقت پہ صحیح ادا کروں گا۔ رسول کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس کی زیارت کرے۔ ہم نہ فرائض کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ دیانتداری سے کہتا ہوں اس جلسے سے زیادہ ضروری آپ کی زور کی نماز ہے۔ بتائیں پڑھ کے آئے ہیں نا ماشاءاللہ، اس سے وہ زیادہ ضروری ہے۔ جو آپ باری صاحب کا ختم دلاتے ہیں نا اس سے زیادہ ضروری آپ کی نماز ہے۔ آپ جو محفل کراتے ہیں نا جی 15-20 لڑکوں کی ہم نے تنظیم بنا لی کہ ہم ہر مہینے محفل کراتے ہیں، تو یہ 15 لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ میری محفل کراتے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے مزاج کو نہیں سمجھے، اس لیے کہ وہ ترجیح ہے۔ ترجیح آپ کے فرائض ہیں، ترجیح واجبات ہیں، ترجیح سنت مؤکدہ ہے، درجہ بدرجہ چیزیں آئیں گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مستحبات پہ زور دیں گے اور فرائض کو آپ بھول جائیں گے۔ پھر اس سے اگلی بات ترجیح حقوق العباد ہے۔ آپ کی اور میرے اہل خانہ کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، کسی غیر کے ذمہ نہیں ہے۔ بیوی نے اپنے خاوند کے ساتھ دوائی لینے جانا ہے، وہ کسی غیر کے ساتھ کیسے جائے گی؟ اور اپنے آپ کو وہ آسانی میں کیسے محسوس کرے گی جب آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے؟ ہم نے اپنے گھر والوں کو پیسے دیے ہیں، ہم نے اپنے گھر والوں کو کپڑے خرید کے دیے ہیں، وقت نہیں دیا ہم اپنے بچوں کو۔ ہمارے بچے ضرور ہیں، دوست نہیں۔
وہ تو کئی دفعہ بدعقیدہ کو دوست بنا لیتے. تو بد مذہب دوست مل جائے دکھ سننے والا ہونا چاہیے. ہم وقت ہی نہیں دیتے, گھر میں ٹائم ہی نہیں. آپ اپنے گھر کے اندر جب وقت دیتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں, وہ اپنی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو کمزوریاں تھیں وہ دور ہونے لگی. بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی, ایک نوجوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا نام جہاد میں لکھا گیا ہے, غزوے میں, اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے. تو جو ہے میرے بھائی, وہ جا رہی ہے حج کرنے, اس پر حج فرض ہوگا, اور میرا نام غزوے کے لیے لکھا گیا. حکم کیا ہے؟ اب جہاد پہ جانا, غزوے پہ جانا, اور پھر حضور کی نگرانی میں جانا, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن بھائی میرے قریب نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تو غزوے سے, جہاد سے نام کٹوا اور اپنی بیوی کا محرم بن کے نہ حج کرنے جا. تیرے لیے وہ اس کے ساتھ کون جائے گا؟ وہ ایسے ہی جائے گی. اس کے ساتھ جا, اس کو ٹائم دے, اس کے ساتھ وقت گزار. وہ تیری ذمہ داری ہے, تو اپنی ذمہ داری کا احساس کر. ہم نا اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑاتے ہیں, دوسروں پہ ڈال. وہ میرا بچہ بڑا خوش ہے, کس کے پاس ہے؟ کہتے دادا ابو کے پاس. وہ بڑا خوش ہے جی, وہ میں نے نہیں کبھی منہ لگایا بچے کو, وہ تو رہتا ہے اپنے چچا کے ساتھ. آپ جان چھڑا لیں جان بوجھ کے, آپ وقت نہیں دینا چاہ رہے. حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, پیار کر رہے تھے. تو ہمارے بہت سارے لوگ جو جملہ فخر سے کہہ دیتے ہیں, کہتے میں نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ, میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا وقت دیا. آپ تو بڑی توجہ کر رہے ہیں, کرم فرما رہے ہیں, میں نے نہیں کبھی دیا. کہتے پتہ حضور نے جواب میں کیا کہا؟ حضور فرمانے لگے اگر خدا نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو رحمت للعالمین بنایا. سبحان اللہ. گھر میں نکل گیا تیرے دل سے, تو اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے گھر کے اندر بیٹھنا تھا, تھوڑا ٹائم دینا. اپنے مقاصد کو, اپنی ترجیحات کو جانیں, اس کو سمجھیں. آپ اپنے اوقات کا تعین کریں. آپ کے گھر میں بڑا کام رہ گیا ہے جو ہمارے کرنے والا, بڑی ساری چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنا سارا دین ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نکال دیا جائے تو دین میں سے بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں. عورتوں کے مخصوص مسائل, تربیت, ڈیوٹی حضرت عائشہ نے دی. جو یہ حضرت عائشہ نے لیا کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر بیوی کو پڑھانا پڑے تو پڑھایا بھی کرو, اور بیوی اگر شوہر کو کوئی سکھا سکتی ہو تو اسے بھی سکھانا چاہیے اپنے حقوق. اور پھر چوتھی بات, ایک تو بے مقصد نہ وقت گزاریں, دوسرا فرائض پر اہمیت دیں, تیسرا جو ہماری ذمہ داریاں ان کا, اور چوتھی بات یہ کہ حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے. یہ مسئلہ نازک ہے. آپ کا سارا ولیہ مذہبی لوگوں جیسا ہوگا, اور آپ گھر جا کے کہیں بلے بلے میرے استاد بڑے اچھے ہیں, کیا بات ہے, میرے پیر صاحب سے بڑا ہے کوئی نہیں. لیکن بیوی کو گالی دیں, وہ 1 منٹ میں کہہ دیتی ہے اے دسے آتے تو پیرا میں یہ سب پڑھاتے ہیں استاد تیرے, تو آپ نے تو زیرو کر دیا اپنے استاد کو بھی, مرشد کو بھی. اگر آپ دھوکہ دیں اپنے پارٹنر کو, اور آپ اس کو کئی دفعہ سنا چکے ہو میرے مرشد بڑے کامل ہیں, تو وہ کہیں گے وہ تمہیں یہ نہیں بتایا کام دیانتداری سے کرنا چاہیے. بتائیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر آپ کا لب و لہجہ سخت ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں تیرے استاد نے, تیرے بزرگ نے تمیز نہیں سکھائی. ترجیحات کو دیکھیں. حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے, ہم نہ چیزوں کو سمجھتے نہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے تعلق بنانے سے آغاز میں ہم اور ہوتے ہیں, اور بن جائے تو اور ہوتے ہیں. بات شروع کریں تو رنگ اور ہوتا ہے, اگر وہ منطقی انجام کی طرف جائے تو انداز اور ہوتا ہے. اس طرح نہ کریں, یہ انداز ٹھیک نہیں. حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے. امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما کے تو ایک شخص نے کسی کی تعریف شروع کر دی. اس طرح ہمارا رویہ ہے نا,
ہم تعریف کرتے ہیں تو بڑی بے جا کرتے ہیں. میں اسٹیج پہ دیانتداری سے کہتا ہوں بات ہوں، میرے بارے میں جب لوگ القابات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو میں پریشان ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ چونکہ کوئی نہیں جانتا مجھے تو میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں. تو آپ ایک بس نام کافی ہوتا ہے، اس سے بھی کام چل ہی جاتا ہے. آپ القابات کے نیچے جب لوگوں کو دبا دیتے ہیں تو خوشامد کرنے والے کی پھر عادت ہو جاتی ہے اور سننے والے کو بھی مزہ آنے لگ جاتا ہے. آہستہ آہستہ پھر نفس آتی ہوتا ہے کہ جو تعریف نہ کرے برا لگتا ہے. تو بندہ لگتا ہے شاید یہ میرا مخالف ہے، اس نے تو کوئی جملہ ہی نہیں کہا تعریف میں. آپ ان چیزوں سے باہر آئے ہیں، بے جا تعریف بھی نہیں اور بے جا تنقید بھی نہیں. آپ پیار کریں، محبت کریں، خلوص کا مظاہرہ کریں اور یہ چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں. حضرت عمر کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کر دی اور بڑی کر دی تو یہ حضرت عمر تھے نا، یہ حضرت عمر تھے نا جن کے پیمانے بڑے مضبوط اور تگڑے تھے. سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریف کر رہا ہے تو اس کا پڑوسی ہے کا حضور نہیں. فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے اور اس کی حضور نہیں. پھر تیسری بات کی، فرمایا درہم اور دینار کا لین دین کیا حضور نہیں. تو امیر المومنین فرمانے لگے یہ حضرت عمر نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے. آپ فرمانے لگے اچھا تم نے اسے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا خالی نماز پر گواہی نہ دے، پہلے لین دین کر لے. جو بندہ معاملات کا صاف ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ بندہ صاف ہوتا ہے، اس کے معاملات صاف ہیں، لین دین کے معاملات میں ٹھیک ہے، جو لوگوں کے ساتھ رویوں کے تعلق سے ٹھیک ہے. اپنی ترجیحات ٹھیک کریں، وقت کا کبھی ضیاع نہ کریں. اگر ہمارے بزرگ وقت ضائع کرتے نا تو ہزار کتاب آج ہمیں کبھی نہ دے کے جاتے. اگر ہمارے بزرگ وقت ضائع کرتے تو اتنی بڑی تفسیر کی مجلدات ہمارے پاس موجود نہ ہو. مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ 11 جلدوں میں تفسیر ہے اور ایک پارے کی ایک جلد ہے. 8 جلدوں میں شرح حدیث ہے. بخاری کی گرد عربی میں حاشیہ لکھا تھا، چلے کسی وجہ سے چھپ نہ سکا. اور کتنی کتابیں. وقت کے اتنے پابند تھے کہ جب وہ جمعے والے دن کرتے تھے نا الحمدللہ اسپیکر میں تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے پورا 1 بج گیا بھائی. یا تو مسجدوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جناب 5 منٹ اوپر ہو گئے. تو میری طرح کے صاحب سامنے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں تجھے اللہ رسول کی گل بھی نہیں سنتے. تو بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے، جب آپ نے ممبر پہ کہا تھا 2 بجے جمعہ ہوگا تو 2:05 کیوں کیے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا میں 2 بجے پڑھاؤں گا، اعلان کیا تھا، ناراض ہو گئے. کہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اعلان؟ صبح مصلی میں بیٹھ کے جس نے کہا کہ کل فجر 4:15 پہ ہوگی اس نے 4:16 پہ کیوں پڑھائی؟ کہا تھا کتنے بجے. یہاں پھر آپ یہ اعلان کریں کہ 2 بجے آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کرا لیں. گنجائش لینا آپ تاکہ بات گنجائش میں رہے. آپ نے طے کیا پہلے پھر اس کے بعد کمزوری کو دکھائی. یہ میں علماء سے نہیں کہہ رہا، طالب علموں سے کہہ رہا ہوں. علماء تو ادب کی جگہ، یہ طلباء سے گزارش کر رہا ہوں جو میری طرح کے طالب علم ہیں. مفتی صاحب الحمدللہ کہتے تھے، لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ جناب ٹائم ہو گیا ٹائم. اور ہمارا کیا حال ہے. میں ایک جگہ پہ چلا گیا، انہوں نے کہا 6 بجے تقریب کا آغاز. ہم نے اپنی عادت نہیں بدلی. یہاں میں نے جن دوستوں کے پاس سب سے پہلے پہنچنا تھا میں نے ان سے کہا تھا 2 بجے آ جاؤ. 2 بجے سے 2 منٹ پہلے اللہ کے فضل سے آ گیا. 2 منٹ کم تھے. حالانکہ یہ مجھے 5 گھنٹے کے لگ بھگ سفر کرنا ہے. آپ تعجب کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنے سے کام ہو. تو میں ایک جگہ پہ چلا گیا، 6 بجے کا ٹائم لکھا تھا، ایک نکاح کی تقریب تھی. تو میں نے جا کے بچی والوں کو فون کیا جنہوں نے مجھے بلایا تھا. تو کہا مجھے پیر صاحب کچھ یاد ہی رہے. میں کہ میں ویلا جو سا کہا ہے کسی بزی ہو اور یہ تک نہیں آئے. تو جب آ گئے تو میں نے کہا یار یہ ذرا ایک دفعہ دیکھ لو آپ کا کوئی، یہ میں الٹا تو نہیں پڑھتا رہا، آپ نے 9 لکھا ہو میں 6 پڑھتا ہوں، غور کر لو اس پہ. کیا مطلب ساری فیملی بیٹھ کے کارڈ لکھتی ہے تو سارے جھوٹ بولتے ہیں. 1 بجے کا ٹائم لکھ دو. بزرگ کی بچے بھی اللہ ماشاء اللہ سب کیوں لکھا اگر 3 بجے بارات کو آنا؟ اس ظلم کی وجہ کیا تھا؟
میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس کی فجر فجر کے وقت ہوتی ہے، اگر سورج نکل آئے تو فجر قضا ہو گئی، ظہر ظہر کے وقت، عصر عصر کے وقت، مغرب مغرب کے وقت، عشاء عشاء کے وقت۔ میں اور تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کا حج 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، نہ 8 کو نہ 10 کو، جس کی عید یکم شوال کو ہے، نہ یہ 2 کو ہوگی نہ 3 کی ہوگی، کتاب موقوتا۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے جس میں سکہ بند ہر چیز وقت پہ عطا فرماتا ہے۔ ہم کیسے وقت اپنے ہاتھوں سے جانے